نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ذکر سرکار کی پاکیزہ محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجانے والوں بالخصوص برادر مکرم ماہر محمد کبیر عمرانہ سیال، ان کے جمیع خاندان، دوست، احباب، معاونین، اس محفل شریف میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، پنڈال کا حسن بڑھانے والوں، میرے پاس اتنے لفظ نہیں ہیں جتنے خوبصورت چہرے سٹیج کی زینت میں اضافہ فرما رہے ہیں، تو میں اجتماعی طور پر اس دعا میں شریک کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ سٹیج کے حسن اور زینت میں اضافہ فرمانے والوں، مجھ نکمے سمیت میرا کریم رب ہم سب کو آقا پاک کی سچی سچی وفاداری میں جلائے، اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں کہ میرا مہربان رب ہمیں مدینے والے شہنشاہ کی وفاداری میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کہ یہ حقیقت آپ سب احباب کے خوبصورت ذہنوں میں ہے کہ آج کی اس محفل شریف کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور یہ حقیقت بھی یقیناً آپ کے پاکیزہ ذہنوں میں موجود ہوگی کہ محفل ہے میلاد مصطفیٰ کے نام سے، اور جو ان دنوں کو خاص نسبت ہے وہ نسبت ہے معراج مصطفیٰ کے مقام سے. یوں کہہ لو کہ اس محفل کو دو کمال کی نسبتیں حاصل ہیں. یہ میلاد مصطفیٰ کی بھی محفل ہے اور معراج مصطفیٰ کی بھی محفل ہے. میں نے یہ دونوں خوبصورتیاں دیکھتے ہوئے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور جس مقام پر میرا
فکری انتخاب رکا، جس مقام کو آج کی نشست کے لیے میں نے منتخب کیا، میں ڈھونڈتا رہا قرآن مجید میں ان مقامات کو کہ مجھے کوئی ایسا مقام ملے کہ جس مقام میں حضور کے میلاد کا بھی ذکر ہو اور حضور کے معراج کا بھی ذکر ہو۔ اور الحمدللہ قرآن کی جامعیت کا یہ حسن ہے کہ اگر کوئی ڈھونڈنے والا ڈھونڈنا چاہے تو نہ قرآن خالی لوٹاتا ہے نہ صاحب قرآن خالی لوٹاتا۔ تو بحمدللہ کریموں کے کرم سے میں اس حسین ترین مقام پر پہنچا جسے میں نے آج بطور موضوع گفتگو تلاوت کیا کہ دیکھنے میں جس کے لفظ ٹوٹل 3 ہیں، والنجم، اذا اور ہوا، لیکن حسن کی حد یہ ہے کہ ان 3 لفظوں میں کمال جامعیت کے ساتھ میرے رب نے تیرے اور میرے آقا کریم کے میلاد کی عظمت کو بھی کھول دیا ہے، حضور کے معراج کی عظمت کو بھی کھول دیا۔ بہت سادہ کروں تو یہ لفظ یقیناً آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ میلاد کہتے ہیں حضور کے آنے کو۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کی آمد کو، تشریف آوری کو، قرب خاص کی منزل سے ہم گناہگاروں میں آنے کو۔ اور معراج کہتے ہیں یہاں سے اوپر جانے کو۔ بالکل اسی طرح نا، بہت سادگی سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ حضور کا آنا میلاد ہے اور حضور کا تشریف لے جانا بات اس کے آنے اور جانے کی ہے۔ حضور کی آمد کو میلاد کہتے ہیں اور حضور کے قرب خاص پر تشریف لے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو میری گفتگو اسی لمحے سٹارٹ ہو جائے گی۔ والنجم اذا ہوا کے خوبصورت مجموعے میں یہ حسن ہے کہ ان 3 لفظوں میں میرے مالک نے نبی کا آنا بھی بیان کیا ہے، نبی کا جانا بھی بیان فرمایا۔ اور پھر قبلہ خوبصورتی کی حد یہ ہے، حسن کی انتہا یہ ہے کہ اللہ نے اس مقام پر صرف آنا ہی نہیں، صرف جانا ہی نہیں، بلکہ محبوبیت کی حد کا اظہار کرتے ہوئے محبوب کے میلاد کی بھی قسم اٹھا دی ہے، محمد کے معراج کی بھی قسم اٹھا دی۔ اللہ آپ کو یاد ہے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضور کے میلاد کی بھی قسم اور حضور کے معراج کی بھی قسم۔ اب اتنا جملہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس میں کم از کم 2 شرطیں ضرور موجود ہوں۔ اللہ کرے آپ کا ذہن اس بات پہ رکے۔ قسم ہمیشہ اس شے کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس میں کم از کم کتنی شرطیں؟ 2 ضرور ہوں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط کہ اس شے میں نقص کوئی نہ ہو۔ مرضی والے ہو نہ سمجھو،
یہ آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا حق تو ہے ڈیوٹی کرنا، نوکری کرنا۔ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں نقص کوئی نہ ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، آپ قرآن کی قسم اٹھاتے ہو نا، تو قرآن کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو بھی قسم اٹھا رہا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نقص، ماشاءاللہ قرآن میں عیب، ذالک الکتاب لا ریب۔ تو قبلہ باز نشین فرمائیں، قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں نقص کوئی نہ ہو، پہلی شرط۔ اگلی شرط آپ سنیں گے نا تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل بھی سبحان اللہ کہے گا۔ قبلہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں نقص کوئی نہ ہو، عیب کوئی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس کی مثل بھی کوئی نہ ہو، جس کی مثال بھی کوئی۔ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں متفقہ بات کر رہا ہوں کہ قسم اٹھانے کے لیے کم از کم کتنی شرطیں قبلہ؟ دو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں نقص کوئی نہ ہو، عیب کوئی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس میں اس کی قبلہ مثل کوئی نہ ہو اور مثال کوئی نہ ہو۔ آپ سارے عزت دار لوگ بیٹھے ہو، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، آخری بابے سے لے کے میرے اس بھائی عزیز تک جتنے بھی لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن میں نقص بھی کوئی نہیں، قرآن میں عیب بھی، قرآن کی مثل بھی کوئی نہیں، قرآن کی مثال بھی۔ اب زیادہ بوجھ نہ بنوں، یہ جملہ سپرد کروں، کائنات بھر میں یہ اصول ہے کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں نقص بھی نہ ہو، جس کی مثال بھی نہ ہو۔ اللہ کرے ذہن آپ کا حاضر ہوں، میں بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اس مقام پر میں نے نہیں، آپ نے نہیں، مولوی نے نہیں، پیر نے نہیں، خطیب نے نہیں، ادیب نے نہیں، نقیب نے نہیں، جہان نے نہیں، رحمان نے، کائنات نے نہیں، رب کی ذات نے میرے نبی کی آمد کی بھی قسم اٹھائی، نبی کے جانے کی بھی قسم اٹھائی، یعنی حضور کے میلاد کی بھی قسم اٹھائی، حضور کے معراج کی بھی قسم اٹھائی۔ بے غیرتی کا علاج میرے پاس کوئی نہیں، مسئلہ دیے جا رہا ہوں۔ انسان جس کی قسم اٹھائے نہ اس میں نقص ہوتا ہے نہ اس کی مثال ہوتی ہے۔ اب ذرا دھیان کر، رحمان جس کی قسم اٹھائے، کلیجہ کرے میں جملہ دے جا رہا ہوں۔ میرا مالک اس مقام پر محبوب کی ذات کی قسم اٹھاتے ہوئے محبوب کے میلاد کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، محبوب کے معراج کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ تین جملے تو یہیں سے واضح ہو گئے کہ اب وہ بہت بڑا بے غیرت ہوگا جو نبی کی ذات میں یا نقص ڈھونڈے، مرضی والے ہو یار، یا نبی کی ذات کی کوئی مثال ڈھونڈے۔ اللہ نے محبوب کی ذات کی قسم اٹھا کے راستے ہی بند کر دیے کہ اب قیامت تک خدا والے وہ کہلائیں گے جو محمد کو بے عیب بھی مانا کریں گے، بے مثال بھی مانا۔ خدا والوں کی پہچان سامنے آ گئی، خدا والوں کا تعارف سامنے آ گیا، خدا والوں کا جو پہچان ہے وہ اسی قسم میں سامنے آ گئی کہ اللہ نے محبوب کی ذات کی قسم اٹھا کے واضح کر دیا کہ میرا محبوب بے عیب بھی ہے اور میرا محبوب بے مثال بھی ہے، میرا محبوب بے عیب بھی ہے اور میرا محبوب بے۔ میں بہت بڑے مسئلے کو ابتدا میں ہی چھیڑ چکا، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ،
علم کا تھوڑا ہونا یہ عیب ہے یا خوبی؟ آہستہ بول رہے ہو، مزہ نہیں آیا آپ کے بولنے کا؟ میں تیرے عقیدے کا نچوڑ ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ علم کا کم ہونا یہ عیب ہے یا خوبی؟ طاقت کا تھوڑا ہونا یہ عیب ہے یا خوبی؟ نور کا تھوڑا ہونا عیب ہے یا خوبی؟ میرے ساتھ چلا رہے ہو ذہن؟ علم کا تھوڑا ہونا عیب ہے، اختیار کا تھوڑا ہونا، طاقت کا تھوڑا ہونا، نور کا تھوڑا ہونا۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا۔ اب جو کوئی کہے کہ نبی کے پاس علم تھوڑا تھا، نہیں سمجھ رہے میرا جملہ، جو کہے نبی کے پاس اختیار تھوڑا تھا، جو کہے نبی کے پاس طاقت تھوڑی تھی، جو کہے نبی کے پاس نور تھوڑا تھا، سمجھ لے یہ تھوڑا ہونا عیب ہے۔ کہاں سوچ لے کے چلے گئے ہو؟ تھوڑا ہونا عیب ہے۔ کائنات کا جو بد نصیب انسان نبی کی کسی صفت کو بھی تھوڑا کہہ رہا ہو، سمجھ لے یہ عیب کی بات کر رہا ہے۔ اور مالک نے اپنوں کی پہچان بتا دی ہے کہ قیامت تک جو میرے ہوں گے وہ محمد کو عیب والا نہیں، محمد کو بے عیب مانتے رہے۔ یہ خدا والوں کی پہچان ہے۔ میں اس میں نہیں کہتا کہ جنگ والوں کی یا سرگودا والوں کی یا لاہور والوں کی، اپنی اپنی ہر جگہ کی ایک پہچان ہے نا۔ جنگ کی اپنی پہچان ہے، سرگودا کی اپنی پہچان ہے، لاہور کی اپنی پہچان ہے۔ یہ پہچانیں وہ خود کرواتے رہیں گے۔ میں قرآن کی ٹیک لیتے ہوئے آپ کو اللہ والوں کی پہچان کروا رہا ہوں، اللہ والوں، خدا کی پارٹی کی پہچان کروا رہا ہوں، خدا کی پارٹی کی پہچان کروا رہا ہوں، خدا والوں کی پہچان کروا رہا ہوں۔ اب جملہ میں دینے والا ہوں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو۔ خدا کی پارٹی، خدا والوں کی پہچان یہ ہے، یہ والنجم کا لفظ واضح کر رہا ہے۔ خدا والوں کی پہچان یہ ہے کہ خدا والا جدھر بھی ہو، نہ جنگ کی کوئی قید ہے، نہ لاہور کی کوئی قید ہے۔ خدا والا بغداد میں بیٹھا ہو پھر بھی، اجمیر میں بیٹھا ہو پھر بھی، دلی میں بیٹھا ہو پھر بھی، توسے پاک میں بیٹھا ہو پھر بھی، سیال شریف میں بیٹھا ہو پھر بھی، گولڑا شریف میں بیٹھا ہو پھر بھی، جلال پور شریف میں بیٹھا ہو پھر بھی، لاہور شریف میں بیٹھا ہو پھر بھی، جنگ شریف میں بیٹھا ہو پھر بھی، سلطان باہو کے روپ میں ہو پھر بھی۔ میں آپ کو خدا والوں کی پہچان قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ خدا والا جدھر بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، جس روپ میں بھی ہو، والنجم قیامت تک فیصلہ دے رہا ہے۔ خدا والوں کی پہچان یہ ہے، جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، نبی کو بے عیب بھی بیان کرتے ہیں، بے مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو اب اگلا فکرے کا جوڑ ایسا ہے کہ اس جوڑ سے اگر آپ جوڑ نہیں کرو گے نا تو مجھے دکھ ضرور لگے گا۔ میں خدا والوں کی پہچان عرض کر رہا ہوں اور بڑا مزہ لے کے عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کسی کو دکھائے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر خدا والوں کی بات کر رہا ہوں، والنجم کی ٹیک سے، والنجم کی روشنی سے۔ اب جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر دل پہ اترے نا تو زبان سے نہیں دل سے بھی دعا دینا۔ جملہ میں بڑی نفاست سے دینے جا رہا ہوں، بڑے نفیس ذہن، نقیب بڑے اچھے، نعت خان بڑے اچھے، بڑے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں۔ اس جنگ کے ماحول میں اس سے بڑا جملہ تاریخ پر نہیں دے سکتا۔ امید ہے آپ کے ذہن میں اس جملے کا مزہ آئے گا۔ امیر عمر سے لے کے، میں خدا والوں کی پہچان عرض کرتے ہوئے جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن پہ اترے۔ امیر عمر سے لے کے خواجہ قمر تک۔ اب بھی اگر آپ کا ذہن نہیں چلے گا تو پھر کہاں چلے گا؟ امیر عمر سے لے کے خواجہ قمر تک، اور مولا علی سے لے کے مہر علی تک، جتنے بھی خدا والے ہیں، کوئی ایک دکھا جو نبی کے علم کو تھوڑا کہتا ہو، نبی کے اختیار کو تھوڑا کہتا ہو، نبی کے نور کو تھوڑا کہتا ہو،
یا نبی کی کوئی اور مثال بناتا ہو، کائنات ختم ہو جائے گی، تجھے کسی خدا والے کا ڈیرا ایسا نہیں ملے گا جہاں نبی سے عیب کا جملہ یا نبی کی مثلیت کا جملہ ملے۔ قیامت تک جتنے بھی خدا والے تھے، ہیں، آئیں گے، وہ کہتے رہیں گے کہ محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان الحمدللہ آپ کا ذہن تیار ہو گیا۔ بوجھ بننے کی عادت مجھے نہیں، اس مقام پر میرا مالک قسم اٹھا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، واو قسم کی ہے۔ اللہ کریم کیا کر رہا ہے؟ قسم اٹھا رہا ہے۔ اب ذہن حاضر ہے آپ کا، توجہ میں چاہتا ہوں کیونکہ لفظ قرآن کے اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ واو ہو گئی قسم کی، اگلا لفظ کیا ہے؟ ان نجم۔ کیا لفظ ہے؟ سادہ سا ترجمہ کروں آپ کے دل پہ اترے، مزہ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے توجہ کے ساتھ، واو قسم کی، ان نجم، ان نجم، پھر روک رہا ہوں ذہن کو، ان نجم۔ اللہ فرما رہا ہے میں خالق کائناتوں کے، مالک کائناتوں کے، مقصود کائناتوں کے، مسجود کائناتوں کے اس کی قسم اٹھا رہا ہوں جو اس کائنات میں نجم بن کے آ گیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، مزے سے سن رہے ہو، ذوق کا احساس پیدا کر رہے ہو، دل کر رہا ہے بات کو کھولنے پر۔ جب لوگ سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں تو حوصلے بڑھتے ہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے والنجم کہہ کے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ رب فرما رہا ہے خالق کائنات ہو کے، مالک کائنات ہو کے، رازق کائنات ہو کے، مسجود کائنات، معبود کائنات ہو کے، والنجم، قسم اٹھا رہا ہوں اس کی، قسم اٹھا رہا ہوں اس کی جو اس کائنات میں نجم بن کے آیا ہے۔ کیا بن کے آیا ہے؟ اب فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ ڈھونڈیں تو صحیح وہ کون ہے؟ توجہ ہے نا؟ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے نا کہ اب ڈھونڈیں تو صحیح اسے، وہ کون ہے کہ جسے نجم بھی اس نے خود بنایا ہے اور پھر اس کی قسمیں بھی خود ہی اٹھا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وہ خالق ہے ہر شے کا، مالک ہے۔ کوئی نجم ہے تو وہ بھی اس کی مخلوق ہے، کوئی رسول ہے تو وہ بھی اس کی مخلوق ہے، کوئی اونچا ہے تو وہ بھی اس کی مخلوق ہے، کوئی نیچا ہے تو وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ فوراً ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ بابا ڈھونڈیں تو صحیح نا کہ وہ ہے کون جسے اس نے نجم بھی خود بنایا ہے اور بنا کے پھر اس کی قسمیں بھی خود ہی اٹھا رہا ہے۔ تو قبلہ یہ سوال لے کر، یہ ڈھونڈ لے کر میں آپ کے ذہنوں کو اس آستانے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے لفظ سامنے آ گیا، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سارے آستانوں کو ماننے والے لوگوں، آستانہ بھلا کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو جملہ الہی تابہ ابد داستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ آستانہ کہتے کسے؟ آس کہتے ہیں امید کو، کسے کہتے؟ تو قبلہ اب میں لمبی بات نہ بھی کروں تو آستانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جھولیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی، امیدیں پوری کر کے لوٹایا جاتا۔ تو اب آپ کے ذہن کو لے کر میں اس آستانے کی طرف جا رہا ہوں جس آستانے والے کا تعارف کرواتے ہوئے میں 3 جملے کہوں گا اور میں اندازہ لگاؤں گا کہ جنگ کی ذہنی نفاست کہاں تک پہنچ چکی ہے، علمی شعور کہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ سوال کہ نجم کون ہے یہ میں پوچھنے جا رہا ہوں آپ کو ساتھ لے کے اس بادشاہ کی بارگاہ میں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس مہربان کی بارگاہ میں، اس علم و روحانیت و تصوف و طریقت و شریعت کے امیر کی بارگاہ میں۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، ضائع نہیں کرنا، اس بادشاہ کی بارگاہ میں جس کی اصل میں، توجہ آپ نے کرنی ہے، ضائع نہیں کروں گا، اصل کہتے ہیں نا آباء و اجداد، جس کی اصل میں
علی اور جناب زہرا آتے ہیں. مرضی والے ہو ضائع کر رہے ہو میرا فکرہ. میں آپ کو اس بادشاہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں جس کی اصل میں علی اور جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا آتے ہیں. یہ تو اس کی اصل ہے. اگلا جملہ سن، اگر تیرا دل جاگ رہا ہے تو مزہ لے گا. جس کی اصل میں علی اور زہرا آتے ہیں اور جس کی نسل میں موسیٰ کاظم اور امام رضا آتے ہیں. ابھی بھی پورا جوبن نہیں بنا آپ کی سماعت کا، تیاری نہیں بنی. اب اگلا فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، اگر وہ بندہ ذہن میں آ جائے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا ہے. میں تعارف کروا رہا ہوں اس بندے کا، آپ کو پتہ چلے کتنے بڑے ڈیرے پہ لے کے جا رہا ہوں، کتنے بڑے آستانے پہ لے کے جا رہا ہوں، کتنے بڑے مقام پہ لے کے جا رہا ہوں. توجہ آپ نے کرنی ہے. قبلہ الحمدللہ دو بزرگ بر صغیر میں اتنے بڑے تعارف والے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی کا تعارف کوئی نہیں. ایک بادشاہ کا نام ہے خواجہ معین الدین اجمیری اور ایک بادشاہ کا نام ہے شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین. ان سے بڑھ کر فقر میں کسی کا تعارف کوئی نہیں. خواجہ اجمیری غریب نواز جانتے ہو نا کتنی بڑی ہستی ہے. ایک نظر کے ساتھ 99 لاکھ ہندوؤں کو محمد عربی کا غلام بنایا. اور پھر مزے کی حد یہ ہے، لطف کی حد یہ ہے، حسن کی انتہا یہ ہے، کریم کرم فرماتے ہیں غلاموں میں خلوص ہو تو سائیں مہربانی فرماتے ہیں. خواجہ غریب نواز جب اپنے مرشد گرامی کی سنگت میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے نا، مدینہ پاک حاضری کے لیے گئے، تو اللہ جانے مرشد نے کیا طریقہ سکھایا سلام کا. جب خواجہ غریب نواز نے ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا نا تو یہ اتنا پیار بھرا سلام تھا کہ خود حضور اکرم کی قبر انور سے جواباً آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند معین الدین، میری طرف سے بھی تم پر سلام ہو اور تیرا سلام ہم نے قبول بھی کر لیا ہے، تجھے ہندوستان کی بادشاہی بھی عطا فرما. بہت خوبصورت آپ کی سماعتیں اور میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. خواجہ غریب نواز کے سلام کا جواب آیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو جتنا پیار کرتا ہے نا مدینے والا اس پہ اتنا ہی کرم فرماتا ہے. جس کا جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے حضور کی بارگاہ سے اتنا کرم بڑھتا جاتا ہے. میں یہ روایت پڑھ کے سن کے ہمیشہ وجد میں آتا ہوں کہ مولانا جامی کا نام کس نے نہیں سنا. علم کا بادشاہ، محبت کا بادشاہ، طریقت کا بادشاہ. ارادہ کر لیا مدینہ شریف جانے کا، حضور کی بارگاہ میں سلامی کا. دیکھو ادب والوں کے رنگ. گھر سے نکلے ہیں تو ارادہ کیا کہ اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ہر قدم پر 2 نفل شکرانے کے پڑھتا جاؤں گا. گھر سے نکلے ہیں، ہر قدم اٹھاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. 2 نفل پڑھتے ہیں پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں. ہم نے تو آج کل فیشن بنا لیا نا جی، عمرے پہ جا رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں. دیکھو ادب والے لوگوں کا رنگ کیا ہے، انداز کیا ہے. ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے جا رہے ہیں. محبت کا بادشاہ ہے، ادب کا بادشاہ ہے. اس رنگ میں جب یہ عاشق چلا نا، اس کیفیت میں جب یہ حضور کا غلام چلا تو حضور نے اپنے کئی غلاموں کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا، مشرف فرمایا. اور حضور نے ان غلاموں کو حکم دیا، جاؤ جا کے جامی کو روکو. بات بڑی عجیب ہے، آپ کے ذہن میں آئی تو دعا کرنا ہے. حضور نے زیارت کروائی اپنے کئی غلاموں کو اور فرمایا اٹھو اور جا کے جامی کو روکو، وہ مدینے نہ آئے. کئی جو حاضر باش غلام تھے انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ وہ تو آپ کا بہت بڑا عاشق ہے، وہ تو بہت بڑا دیوانہ ہے، وہ تو بہت بڑا مستانہ ہے، آپ حکم فرما رہے ہیں مدینے نہ آئے. فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ اس رنگ میں. ہائے ہائے ہائے،
اسے روکو وہ اس رنگ میں مدینے نہ آئے. صحیح وہ تو دیوانہ ہے آپ کا, مستانہ ہے آپ کا, نوکر ہے, غلام ہے آپ کا, کیوں منع فرما رہے ہو؟ اب کریم کا کرم سننا. فرمایا اس لیے روک رہا ہوں جس ادب سے وہ میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے, اگر اسی رنگ میں وہ مدینے تک آ گیا تو میں قبر میں رہ کے اس کا استقبال نہیں, قبر سے باہر نکل کے اس کا استقبال. سبحان حق چار یا توجہ ہے نا, میں بوجھ نہیں بننا چاہتا. خواجہ غریب نواز کا تعارف آپ کے ذہن میں ہے, اب سننا ہے, میں ایک لین بنا رہا ہوں, چین بنا رہا ہوں تعارف کے لیے. خواجہ غریب نواز داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے نا, توجہ ہے, یہ جو سلطان الہند ہے خواجہ غریب نواز داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے, وہاں جا کے بیٹھے, مانگنے والے نے مانگا, دینے والے نے دینے کی حد کر دی. تو جب اٹھے نا تو جاتے ہوئے بتا گئے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را. دو باتوں کا پتہ چل گیا کہ یہ کسی کچے ملا کا عقیدہ نہیں ہے کہ قبروں والے دیتے ہیں. ہند کا سلطان بھی بتا رہا ہے کوئی مانگنے والا آئے تو صحیح, قبروں والے اسے رجا کے اٹھایا کرتے. مجھے بہت دور جانا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں روکنا چاہتا. خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گنج بخش, خزانے دینے والا, فیض عالم, پوری دنیا کو فیض دینے والا, نور خدا, اللہ کے نور کے مظہر بن کے آئے ہوئے, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. توجہ کرنی ہے, یہ ہے خواجہ غریب نواز کا بیان. مجھے سعادت ملی, میں 10-15 دن پہلے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں بغداد شریف حاضری کے لیے گیا. امام پاک کی بارگاہ میں قدم بوسی نصیب ہوئی, مولا علی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا. حضور غوث الثقلین کا جملہ سننا, میں آپ کے ذہن کو بڑی منزل کی لیے تیاری کے لیے لے کے جا رہا ہوں. غوث الثقلین داتا صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا صاحب غریب نواز ظاہری حیات میں ہوتے تو میں عبد القادر جیلانی داتا حجویری کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے مریدوں میں شامل ہوں. فضول یہ راستہ نہیں چھیڑ رہا, میں بڑی محنت کے لیے چھیڑ رہا ہوں. خواجہ غریب نواز کہیں گنج بخش, خواجہ غریب نواز کیا کہیں؟ گنج بخش. اور حضور غوث الثقلین کیا کہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا, میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا. اب اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی. اب حضور داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ مجھے اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام عطا فرما دی. میں سیڑھی پوری پڑھ کے لے کے آ رہا ہوں, میں راستے کی طرف آ رہا ہوں, منزل کی طرف پہنچا رہا ہوں. خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے بارے میں, غوث الثقلین داتا صاحب کے بارے میں, اور داتا صاحب ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ابو حنیفہ جیسا امام عطا فرمایا. اب اگلا جملہ سن اور اس ڈیرے پہ پہنچ جس ڈیرے پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, امام اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ امام اعظم کیسے بنے, ابو حنیفہ کیسے بنے, عزتوں عظمتوں کے امین کیسے بنے, اتنے بڑے فقی اتنے بڑے دانا کیسے بنے کہ مسئلہ آپ کی گلی میں آنے سے حل ہو جاتا ہے, آپ کی حویلی میں آنے سے حل ہو جاتا ہے. اب ابو حنیفہ نے زندگی کے 40 سال ساری رات کتابوں پہ محنت کرتے ہوئے, عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے گزارے تھے, لیکن جواب دیتے ہوئے ابو حنیفہ راستہ دے گئے, منزل بتا گئے کہ درویشوں سے جب ان کا تعارف پوچھا جاتا ہے نا تو اپنے تعارف میں وہ اپنی عبادت اور ریاضت کو پیش نہیں کرتے, پاکوں کی نسبت کو پیش کرتے. ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, بس میں قریب آ گیا قبلہ بات کے, بہت نزدیک آ گیا. ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, ابو حنیفہ فرمائیے آپ اتنے اونچے کیسے ہو گئے, اتنے بلند کیسے ہو گئے. اب وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے پچھلے 15 منٹ محنت کی, میں آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہوں. ابو حنیفہ کہتے ہیں بلا شبہ 40 سال عبادت میں گزرے, ریاضت میں گزرے, لیکن رب نے جو مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے نا, میری ریاضت کی وجہ سے نہیں,
सैयदा ज़हरा के पोते की 2 साल नौकरी देने की वजह से अल्लाह ने मुझे ये शान, जिस पोते की नौकरी देने से अबू हनीफा इमाम आजम बना, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। क्या नाम है उसका? इमाम जाफर। और जंग के माहौल में अगर मैं ये जुमला नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? उसका नाम क्या है? इमाम जाफर। 3 दफा जोर से बोल ले, इमाम जाफर, इमाम जाफर। सिर्फ एक जुमला नजराने के तौर पर, ज़हन हाजिर हो तो मजा लेना है। हमने नज्म पूछना है ना कौन, और इमाम जाफर सादिक से पूछना है। उनका तारुफ करवा रहा हूं, वो है क्या? किबला जाफर सादिक उस शख्सियत का नाम है जिसका नाना सिद्दीक़ अकबर है। मजा नहीं लिया मेरे जुमले का? जाफर सादिक किस शख्सियत का नाम है जिसके नाना सैयदना? कोई घबरा ना जाए कि कच्ची बात कर रहा है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आपकी वालिदा माजिदा का नाम है सैयदा उम्मे फरवा। क्या नाम है? उम्मे रहमतुल्लाह ताला अलैहा। आपकी उम्मे फरवा के वालिद का नाम है, तवज्जो जाया नहीं करना यार, बात बड़ी मेहनत की है। उनके वालिद का नाम है कासिम। क्या नाम है? कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर। मजा नहीं लिया आपने मेहनत का? जनाबे अबू बकर के यहां बेटा पैदा हुआ, अबू बकर पाक ने बेटे का नाम उसके नाम पे रखा जो अबू बकर को सबसे प्यारा था, नबी पाक के नाम पे रखा। अब उनके घर बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसके नाम पे नाम रखा जो नबी के घर में पैदा हुआ था। हुजूर के बेटे का नाम कासिम था, अबू बकर के बेटे ने अपने बेटे का नाम कासिम रखा। अब उनके घर बेटी पैदा हुई, उसका नाम उम्मे फरवा है। दूसरी तरफ आ, अली के यहां लाल पैदा हुआ, जो इस लाल को नहीं जानता उस जैसा कायनात में बेगैरत कोई नहीं। कायनात उसे हुसैन के नाम से याद करती, कायनात उसे किस नाम से याद करती है? हुसैन के नाम से याद करती है। हुसैन के घर में वो लाल पैदा हुआ जिससे नस्ल इमामत चलनी थी, कायनात उसे ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती। ज़ैनुल आबिदीन के घर लाल पैदा हुआ जो करबला का सबसे छोटा गवाह है, कायनात उसे मोहम्मद बाकिर के नाम से याद करती है। किस नाम से? अब तवज्जो कर, इधर है मोहम्मद बाकिर, इधर है उम्मे फरवा, सिद्दीक की पोती उम्मे फरवा, अली का पोता मोहम्मद बाकिर। इन दोनों की शादी हुई, जो लाल पैदा हुआ उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। उसका नाम क्या है? इमाम जाफर। मैं नफीस ज़हनों की नजर ये जुमला करना चाहता हूं। कोई बंदा उठे, वो कहे शाह जी मुझे आपसे प्यार है, मैं उसके प्यार को तस्लीम करूंगा। थोड़ी देर के बाद वो कहे आप तो अच्छे हैं, आपका नाना अच्छा नहीं। हाय हाय हाय, आप तो अच्छे हैं, आपका नाना, ईमान से बताओ मैं उससे राजी हूंगा या नाराज? दूसरा आए, वो कहे शाह जी आप तो अच्छे हैं, आपका दादा अच्छा नहीं, मैं उससे राजी हूंगा या नाराज? दोनों से नाराज हूंगा। जो नाने पे उंगली उठाता है उस पे भी राजी नहीं, जो दादे पे उंगली उठाता है, अल्लाह जाने क्या सुन रहे हो यार। जो नाने पे एतराज करे राजी उस पे भी नहीं हुआ जाता, जो दादे पे एतराज करे राजी उस पे भी नहीं हुआ जाता। तेरे दाएं बाएं 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप जाफर सादिक के नाना पे उंगली उठाता है सिद्दीक अकबर पर, दूसरा ग्रुप जाफर सादिक के दादा पे उंगली उठाता है मौला अली पर। इस कायनात में अकेला सुन्नी ऐसा गुलाम है जाफर सादिक का, पीर सियाल का नौकर ऐसा गुलाम है जाफर सादिक का, जो जाफर सादिक के आस्थान की चौखट को चूम के कहता है जाफर सादिक तेरे नाने जैसा किसी का नाना कोई नहीं, तेरे दादे जैसा किसी का दादा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब आ गए। किबला जाफर सादिक के नानके हैं सहाबा। मैं बड़ा तारीखी जुमला दे रहा हूं और जंग की सरजमीन के लिए बड़ा जरूरी जुमला दे रहा हूं। जाफर सादिक के नानके कौन है?
दादके हैं अहले बैत, नानके सिद्दीकी अकबर के, दादके मौला अली के। जाफर सादिक उस पे भी राजी नहीं जो सिद्दीकी अकबर का मुखालिफ हो, जाफर सादिक उस पे भी राजी नहीं जो मौला अली का मुखालिफ हो, जाफर सादिक उस पे राजी है जो उसके नाना को भी सलाम करे, उसके दादा को भी सलाम। और मैं एक जुमला कह जाऊं, अगर आपका ज़हन हाज़िर हो, मैं तो किसी पे राजी हूं ना तो मैं उसे 100 रुपया दूंगा, 200 दे लूंगा, 500 दे लूंगा, 1000 दे लूंगा, भाई जितनी मेरी औकात है मैंने उतना ही देना है। चौधरी साहब किसी पे राजी हो, बोरी दानों की दे देंगे। मिनिस्टर साहब किसी पे राजी हो, छोटी मोटी नौकरी दे देंगे। जाफर सादिक ऐसा सखी नहीं जो 1000 दे। जाफर सादिक उस सखी का नाम नहीं है जो नौकरी दे दे। जाफर सादिक उस सखी का नाम नहीं है जो बोरी दानों की दे दे। जाफर सादिक उस सखी का नाम है जिस पर राजी होता है ना, उसे बोरी दानों की नहीं देता, उसे अल्लाह का वली बना देता है। उसे क्या बना देता है? जाफर सादिक जिस पे राजी होता है उसे गौस बना देता है, उसे कुतुब बना देता है, अब्दाल बना देता है। कोई नाराज ना हो, मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं। जाफर सादिक जब राजी होता है तो वली बनाता है, गौस बनाता है। उसके डेरे से दाने नहीं मिलते, विलायत मिलती है, गौसियत मिलती है, कुतुबियत मिलती है। अब दोनों ग्रुपों को देख ले, जो उसके नाने पे उंगली उठाते हैं वली उनमें भी कोई नहीं। हाय 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 हाय, पता नहीं मैं कहां लेके चला गया। जो उसके नाने पे उंगली उठाते हैं वली उनमें भी कोई नहीं, जो उसके दादा पे उंगली उठाते हैं वली उनमें भी कोई नहीं। शेखुल हदीस इधर भी है, शेखुल हदीस इधर भी है, शेखुल कुरान इधर भी है, शेखुल कुरान इधर भी है, शेखुल तफसीर इधर भी है, शेखुल तफसीर इधर भी है, लेकिन न वली इधर है, न वली इधर है। क्यों नहीं बाबा? शेखुल तफसीर तो बंदा किताबें पढ़ने से बन जाता है, शेखुल हदीस बंदा किताबें पढ़ने से बन जाता है, वली बंदा किताबें पढ़ने से नहीं बनता। जाफर सादिक खैर डाले तो वली बनता है। न इनमें वली, नाने पे उंगली उठाने वालों में, न इनमें वली जो दादे पे उंगली उठाते हैं। और मान लिया यार तुम कमजोरे हो, इबादतों में कमजोर हो, लेकिन एक बात को तो कायनात सारी जानती है ना, इधर भी कोई नहीं वली, इधर भी कोई नहीं। मेरे अली भी तुम में, हिंदुल वली भी तुम में, गौसे जली भी तुम में, दाता साहब भी तुम में, बाबा फरीद भी तुम में, मुजद्दद पाक भी तुम में। ये सारे तुम में क्यों हैं? इसलिए कि विलायत मिलनी थी अली, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक के दरवाजों से। ये वली सारे तुम में इसलिए हुए कि तुम जाफर सादिक के नाना के भी नौकर हो, जाफर सादिक के दादा के भी नौकर। ज़ेन हाज़िर है ना? मसला बना था कि कौन है जिसे अल्लाह ने नजम भी बनाया है और फिर उसकी कसम भी उठाई है। तो आ मैं इस जाफर सादिक के आस्थाने पे तुझे लेके चलता हूं, जो इतना ऊंचा है, जो इतना नफीस है, जिसका तारुफ इतना कमाल का है। उसकी जात कितने कमाल की होगी, जिसका हस्बो नसब बेमिसाल है, जिसकी आमदन जाना आना जाना बेमिसाल है, गुफ्तार और रफ्तार बेमिसाल है। जाफर सादिक पाक से पूछा गया, सही आप वो हो जिनके घर में कुरान आया है, जिनके घर में कुरान आया है, कुरान पर जितनी मेहनत आपके घर की लगी है कायनात के किसी घराने की नहीं लगी। मैं जुमला कह गया, आपने मजा नहीं लिया। हर घर वाला मुसलमान कुरान पे मेहनत करता है। कोई बच्चे के 2 साल लगाता है, कोई 6 साल लगाता है, कोई खुद मेहनत करता है, कोई बच्चे से मेहनत करवाता है। मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन कायनात में मुझे कोई एक घर भी ऐसा दिखा सकता हो जिसने कुरान की इतनी कीमत भरी हो जितनी हुसैन ने भरी है। बताओ कोई यार, अगर कोई है तो बता दो। मैंने तो कोई नहीं कायनात की तारीख में देखा कि जिसने कुरान पे बच्चे दे दिए हो।
جس نے قرآن کی اتنی قیمت بھری ہو جتنی حسین نے بھری ہے کسی نے نہیں بھری. تو قبلہ پھر سوچنے والی بات ہے, محنت کی ہے نا, اتنی قیمت بھری ہے تو جو چیز قیمت سے خریدی جائے اس کی حفاظت بڑی کی جاتی ہے. جس پہ قیمت بھری جائے نا پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا. اس گھر نے بڑی قیمت بھری ہے اس لیے اسے ضائع نہیں ہونے دیتے. امام جعفر صادق آپ محافظ و علم قرآنی کے, بتاؤ یہ نجم کون ہے؟ میں پہلے لفظ پہ بیٹھا ہوں والنجم پہ. بتاؤ یہ نجم کون ہے جسے اللہ نے نجم بھی خود ہی بنایا ہے اور پھر اس کی قسم اٹھا کے اس کا مقام بھی خود ہی واضح فرمایا ہے. تو سید السادات امام اعظم ابو حنیفہ کے امام, فقیروں کے بادشاہ, ولیوں کے مخزن اور منبع, امام جعفر صادق کے مقدس ہونٹلے, فرمایا دنیا والوں بھلی نہ پڑنا, غلط فہمی کا شکار نہ ہونا, صحیح حق کیا ہے؟ فرمایا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو نجم بن کے آیا ہے نا یہ کوئی اور نہیں, یہ وہی ہے جسے اللہ نے پوری کائنات کا مالک و مختار بھی بنا کے بھیجا ہے, ختم نبوت کا تاجدار بھی بنا کے بھیجا. میرا وقت تو مکمل نہیں ہو گیا, مار صاحب بس کریے. اور نہیں یارا باقی نعت خان بھی نہیں, توجہ فرمائیں. ذہن میں بات آ رہی ہے قبلہ؟ پہلا فکرہ ذہن میں آ گیا ون نجم, اللہ قسم اٹھا رہا ہے. اللہ جی صحیح, حکم صحیح, بس نہ کریے. نہیں ماشاءاللہ ساڑھے بڑے اچھے نعت خان نے ہو, بابا روفی صاحب تے انہوں نے سننے دا بڑا سواد ہے, تے انشاءاللہ سننا ہے تو بڑے ذوق نہ. بہرحال میں جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. ون نجم, واو قسم کی ہے, نجم حضور ہے. کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حبیب مجھے قسم ہے تیری. اب سننا ہے بڑی قیامت کے ساتھ, بڑے بڑے سوچ کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے میں خالق کے کائناتوں کے, مالک کائناتوں کے, رازق کائناتوں کے, مسجود کائناتوں کے, معبود کائناتوں کے, ون نجم اے حبیب قسم اٹھا رہا ہوں تیری. توجہ یار ضائع نہیں کرو, قسم اٹھا رہا ہوں تیری, اس لیے کہ تو صرف نبی بن کے نہیں آیا, صرف رسول بن کے نہیں آیا محبوب, تو اس کائنات میں نجم بن کے آ گیا. کیا بن کے آ گیا ہے؟ اس کائنات میں کیا بن کے آ گیا ہے؟ اب فوراً ذہن میں اس بھائی سے لے کے آخری بابے تک ہر ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ نے قسم جو اٹھانی تھی اپنے نبی کی تو نبی کا نام لے کے قسم اٹھا دیتا کہ اے محمد مجھے قسم ہے تیری. سیدھی سی بات ہے, نہ شک پڑتا نہ کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی. قسم جو محبوب کی اٹھانی تھی تو نبی کا نام لے دیتا, محمد کہہ دیتا, احمد کہہ دیتا, یاسین کہہ دیتا, طٰہٰ کہہ دیتا, مزمل کہہ دیتا, عبداللہ کا بیٹا کہہ دیتا, فاطمہ کا بابا کہہ دیتا. حرج تو نہیں تھا, کسی لفظ سے بھی یاد کیا جا سکتا تھا. قسم ہی جو اٹھانی تھی تو کوئی نام بھی محبوب کا لیا جا سکتا تھا. آخر اللہ نے قسم بھی محبوب کی اٹھائی اور نام لے کے نہیں, نجم کہہ کے اٹھائی. کیا کہہ کے اٹھائی؟ یقیناً اس نجم میں کوئی راز ہے, اس نجم میں کوئی حسن ہے, جس حسن کی طرف میرا مالک اشارے کر کے نبی کے قصیدے بھی کھول رہا ہے اور اپنے کرم سے سنیوں کے عقیدے بھی کھول رہا ہے. میں ان لمبے اشاروں کی طرف تو نہیں جا رہا, لیکن بھائی کے حکم کے مطابق مختصر وقت میں ایک دو اشارے ضرور کرنا چاہتا ہوں. آخر رب نے نبی کی قسم اٹھاتے ہوئے نجمی کیوں کہا؟ کوئی اور نام بھی لیا جا سکتا تھا, نجمی کیوں کہا؟ تو اس کی جواب, پہلا جملہ اگر آپ ضائع نہ کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجم کے لفظ کو اگر سمجھا جائے تو یہ حسین ہی اتنا ہے کہ نبی کی عزت کا کلام بھی کھل جاتا ہے, مدینے والے کی عظمت کا مقام بھی کھل جاتا ہے. تھک نہیں گئے تو دو جملے کہہ سکتا ہوں قبلہ, ذہن آپ کا چلے گا تو چلاؤں گا. قبلہ اللہ نے نجم کیوں کہا؟ اب صرف آپ نجم کا معنی سنیں گے, خدا کی قسم آپ کا دل کرے گا ہم ساری رات اسی جملے پہ بیٹھے رہے. میں بہت سادگی کے ساتھ نجم کا معنی عرض کر رہا ہوں, لغت کے حوالے سے, ڈکشنری کے حوالے سے, کسی مسلک کے حوالے سے نہیں, مکتبہ فکر کے حوالے سے نہیں. ڈکشنری ہوتی ہے. توجہ, قبلہ نجم کا لغوی معنی توجہ کے ساتھ آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے, تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آگے آسانی ہے. نجم انگریزی میں کہتے ہیں اوریجن کو. کسے کہتے ہیں؟
बोल लीजिए किसे कहते हैं? फारसी में कहते हैं मस्दर को। किस शय को? सरचश्मे को, मस्दर को, मंबा को, मखजन को। आप कहोगे भाई अंग्रेजी भी मुश्किल है, फारसी को वैसे हमने छोड़ दिया है, तकरीर उर्दू में कर रहा है तो उर्दू में तर्जुमा कर दो। किबला हाजिर। नज्म कहते हैं उर्दू जबान में असल को। अगर आपको इस लफ्ज की समझ आ गई होती तो सुभान अल्लाह इतनी हल्की आवाज में ना आती। नज्म किसे कहते हैं? असल को। किसे कहते हैं? मैं दलील के बगैर बात करने का आदी नहीं। उसूल हदीस में ये कानून है, ये ज़ाबिता है कि जिस हदीस की असल न मिलती हो ना, उसके लिए कहा जाता है हासल हदीस ला नज्म लहू। ये वो हदीस है जिसकी असल कोई नहीं, जिसकी नजम का माना क्या हो गया? असल। अब मैं बहुत लंबी बात को समेट के रिजल्ट दे रहा हूं, अल्लाह करे रिजल्ट आपके सीने में आ जाए। अल्लाह फरमा रहा है वाव है कसम की, नज्म हुजूर माना है असल। तर्जुमा करो खुदा की कसम, कलेजा खुल जाए। मेरा मालिक फरमा रहा है ऐ हबीब मुझे कसम है तेरी, खुदा के लिए अब तवज्जो, ऐ हबीब मुझे कसम है तेरी, इसलिए कि तू सिर्फ नबियों का सरदार नहीं, खत्मे नबूवत का ताजदार नहीं, वन नज्म हबीब तू तो सारी कायनात की असल बन के तशरीफ लेके आ। क्या बन के आ गया है? सारी कायनात की असल। 3 दफा कहना है आपने ताकि आपको याद रहे। सारी कायनात की, सारी कायनात की। मेरे पास मिनट 5 रह गए, मैंने 5 मिनट में पाइतन पाक की बरकत से बहुत बड़ी बात कर जानी है और आपको सारा साल वो बात याद रहनी है। अल्लाह फरमा रहा है वन नज्म ऐ हबीब मुझे कसम है तेरी, इसलिए कि तू क्या बन के आया है। मैं लफ्ज दोबारा कह रहा हूं, ज़हन पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे करें, इसी लफ्ज में आपको मजा आ जाएगा। ऐ हबीब तू तो है असल। फिर नहीं समझा, मैं और खोलता हूं। ऐ हबीब मुझे कसम है तेरी कि तू असल है। अभी नहीं खुली बात, मैं और इशारा करूं। अल्लाह फरमा रहा है वन नज्म ऐ हबीब मुझे कसम है तेरी, इसलिए कि तू तो असल है। अभी भी नहीं खुला, चलो मैं फिर कह देता हूं। अल्लाह फरमा रहा है अभी मुझे कसम है तेरी कि इस पूरी कायनात में तेरी जात असल है, बाकी जो कुछ है वो तेरे सदके से है। बाकी जो ऐ हबीब तू इस कायनात की क्या है? असल है। बाकी सूरज है तो वो भी तेरे सदके से, चांद है तो वो भी तेरे वसीले से है, जमीन है तो वो भी तेरे जरिए से है, आसमान है तो वो भी तेरे सदके से है। अब भी वो हदीस तेरी ज़हन में ना आए तो फिर तेरे भी नसीब है, मेरे भी नसीब है। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम को, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि या अल्लाह मेरे जैसा भी किसी को बनाया है, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जो मिला है उसे संभाल और शुक्र करने वाला बन, अगली बातें छोड़ कि मेरे जैसा भी किसी को बनाया है या नहीं बनाया, या अल्लाह कोई है जो मुझसे भी ऊंचा है। फरमाया मूसा अगर पूछना चाहता है तो सुन, एक ऐसा है जिसकी वजह से मैंने तुझे भी बनाया हुआ। तू मकाम की बातें करता है, तेरा वजूद उसके सदके से है। तेरा वजूद मूसा भी तेरे वसीले से, ईसा भी तेरे वसीले से, आदम और नूह भी तेरे वसीले से, आदम और जमीन भी तेरे वसीले से, आसमान और जमीन भी तेरे वसीले से। अब आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, लेकिन मजे की हद है इस जुमले में। अल्लाह फरमा रहा है हबीब मुझे कसम है तेरी कि तू क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अब आखिरी जुमला, लेकिन बड़े कमाल का जुमला। आज के दौर का किबला सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि असली कौन है और नकली कौन है। तवज्जो करेंगे तो मैं आज आपको तरकड़ी दे के चला जाऊंगा, फुट्टा दे के चला जाऊंगा, फिर आप भूल ही नहीं पड़ेंगे। आज के दौर का किबला 2 नंबरी इतनी आ गई है
کہ پتہ ہی نہیں چلتا اصلی کون ہے اور اصلی کون ہے. اور چائنا نے بھی کمال کر دیا ہے, کون سی چیز ہے جو نہیں بنائی, اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. یہی پرابلم ہے نا آج کے دور میں. اور ہر بندہ ہر محفل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بلا داڑھی ادھر بھی ہے, داڑھی ادھر بھی ہے, محراب ادھر بھی ہے, محراب, پگ ادھر بھی ہے, پگ, سمجھ نہیں لگتی اصلی کون ہے. ہائے ہائے, سمجھ نہیں لگتی. سیدھی سی بات ہے, داڑھی ادھر بھی ہے, داڑھی ادھر بھی ہے, محراب ادھر بھی ہے, محراب ادھر بھی ہے, جناب پگ ادھر بھی ہے, پگ, پتہ نہیں چلتا اصلی کون ہے. تو جنگ والوں اگر ذہن حاضر ہو تو امام جعفر صادق کے قدم چومتے اور نجم کی ٹیک لیتے ہوئے آج آپ کے ہاتھ میں ترازو پکڑا دوں, پھر آپ بھول ہی نہیں پڑیں گے. اصلی کون ہے؟ سادہ سا جواب, بہت سادہ سا جواب, بہت سادہ سا جواب. قبلہ جو بندہ اردو پڑھا ہوا ہے, چاہے 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے, اس سے پوچھو کہ اصلی لکھنا ہو تو اسے کیسے لکھتے ہیں. اصلی لکھنا ہو تو اسے, تو وہ کہے گا بھئی پہلے لکھو لفظ اصل, توجہ ہے, کیا لکھو, پہلے لکھو لفظ, اس کے آخر میں لگاؤ یہ نسبت کی. کوئی ماسٹر بیٹھا ہے تو اس جملے کا مزہ لے گا, اردو سمجھنے والے سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہو. لفظ ہے اصل, کیا لفظ ہے, اس کے آخر میں کیا لگی, یہ نسبت کی. اسے اردو لغت میں کہتے ہیں یہ سنیت مسلک کی بات نہیں, لغت کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سی لگی, نسبت کی. کون سی لگی, جس طرح لاہور لفظ ہے اس کے ساتھ یہ لگی نسبت کی تو کیا ہو گیا, لاہوری. گجرات لفظ ہے اس کے ساتھ یہ لگی نسبت کی تو کیا بن گیا, گجراتی. سیالکوٹ لفظ ہے اس کے ساتھ یہ لگی نسبت کی تو کیا بن گیا, سیالکوٹی. کلیجہ کرو, میں جملہ دینا چاہتا ہوں. لاہور لفظ ہے, یہ نسبت کی لگی لاہوری. گجرات لفظ ہے, ساتھ میں یہ نسبت کی لگی گجراتی. اب اصلی کیسے لکھنا ہے, اصل ہے لفظ, یہ لگی کون سی, یہ کون سی لگی, نسبت کی. باقی باتیں تو جنگ والوں بعد میں کریں گے. اس لفظ کا لکھنا ہمیں بتا گیا کہ چاہے پہلی صدی ہو, چاہے 10ویں صدی ہو, چاہے 14ویں صدی ہو, کوئی بے نسبتا, ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں ضائع کر گیا میری بات کو, کوئی بے نسبتا کبھی اصلی نہیں ہو سکتا. اصلی وہی ہوگا جسے اصل کی نسبت نصیب ہوگی. اصلی وہی ہوگا جسے اصل کی, تو اصل کون ہے, قرآن نے بتا دیا, اصل ہے مصطفیٰ. اصل کون ہے, اصل ہے مصطفیٰ. تو قبلہ اب بھلی نہیں پڑھنا آپ نے, جتنی بڑی داڑھی ہو, جتنا بڑا محراب ہو, اس سے پوچھنا تو کون ہے. وہ اپنا تعارف کروائے گا نا. کوئی کہے گا میں ہوں قرآن والا, کوئی کہے گا میں ہوں اہل حدیث یعنی حدیث والا, کوئی کہے گا میں ہوں تبلیغ والا, کوئی کہے گا میں ہوں عزا والا. قرآن نے تعارف کیا دیا, اصلی کون ہوتا ہے, ہائے 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 ہائے, اصل ہے مصطفیٰ. یہ لگی نسبت کی, لاہور ہے لفظ, یہ لگی نسبت کی, لاہور والا, سیالکوٹ والا, پشور والا, گجرات والا, اصل ہے مصطفیٰ. یہ لگی نسبت کی تو اصلی کون ہوا, جو کہلائے خود کو مصطفیٰ والا. میرا بازو کھڑا ہے, قیامت تک سارے ملاؤں کے ڈیرے پہ جا, کوئی کہے گا ہم ہیں عزا والے, کوئی کہے گا ہم ہیں تبلیغ والے, کوئی کہے گا ہم ہیں قرآن والے, کوئی کہے گا ہم ہیں حدیث والے. مولا علی سے لے کے مہر علی تک, امیر عمر سے لے کے خواجہ قمر تک, امیر عثمان سے لے کے پیر پٹھان تک, کہاں بیٹھے ہو یار, احمد رضا سے لے کے آج کے دور کے آخری سنی تک, جس کے ڈیرے پہ مرضی ہے جا کے پوچھ تو کون ہے, یہ جواب میں کہیں گے ہم ہیں مصطفیٰ والے. ہم کون ہیں, تو پتہ نہیں چل گیا, اصلی وہی کہلاتا ہے جو ہوتا ہے
ابھی لفظ النجم پہ بیٹھے ہیں، وعدہ رہا چونکہ میرا سلسلہ محبت ہے مارک صاحب کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ہر سال حضور کی نوکری کے لیے بلاتے ہیں، وعدہ رہا اگلے سال بیٹھیں گے، اگر انہی دنوں میں یعنی معراج شریف کے ساتھ متعلقہ دنوں میں یہ محفل ہو گئی تو اسی بات کو آگے چلاؤں گا کہ آگے اذا میں کیا حسن ہے، اور پھر ہوا کے لفظ میں نبی کا جانا کیسے بیان ہو رہا ہے اور نبی کا آنا کیسے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، میرا مالک معافیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔